کہ پاکستان کی حافظ قرآن بیٹی امریکہ میں کس حالت میں ہے۔ ابھی ان کے وکیل نے اسٹیفن کرائٹ اسمتھ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گارڈ نے، اس جیل کے گارڈ نے سیکشولی اس کو ابیوز کیا ہے۔ شرم نہیں آتی پاکستانی حکمرانوں، شرم نہیں آتی پاکستان کے مقتدرہ کو، شرم نہیں آتی پاکستان کی ایجنسیوں کو کہ ایک بے گناہ قوم کی حافظ قرآن بیٹی کو آپ نے اغوا کر کے امریکہ کو فروخت کر دیا، اور اب وہاں وہ فزیکلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور سیکشولی اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا وکیل اس کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ ایک ایسے جیل کے اندر ہے جسے جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے۔ عوام سے کہتا ہوں کہ عافیہ کے لیے، مظلوم عافیہ کے لیے، حافظ قرآن پاکستان کی اس بیٹی کے لیے اٹھیں۔ اصل رکاوٹ اسلام آباد کے حکمران ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی وہ اسلام آباد میں حکمرانوں کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ جائیں۔ بالکل آسانی سے ڈاکٹر عافیہ آ سکتی ہے، میں کہتا ہوں ہفتوں میں نہیں، چند دنوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ SNN کے ساتھ میں ہوں جام فرقان چودھری، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں سینیٹر مشتاق اور ان کے وکلاء SNN سے بات کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر فوزیہ کے ڈاکٹر عافیہ کیس میں وکیل ہیں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں پاکستان کی سب سے مظلوم بیٹی ڈاکٹر عافیہ کا کیس بالکل سامنے آ گیا ہے۔ تین باتیں بڑی واضح ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر عافیہ بے گناہ ہے، اور ڈاکٹر عافیہ کو ان کے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے ایجنسیوں نے اغوا کر کے غیر قانونی طور پر افغانستان منتقل کیا، اور افغانستان سے غیر قانونی طور پر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے ان کو زخمی حالت میں نیو یارک منتقل کیا گیا، اور وہاں غیر قانونی طور پر ان کو 21 سال سے وہ قید میں اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ وہ بے گناہ ہیں، اور یہ جرم کیا ہے اس وقت کی پاکستان کی حکومت اور ایجنسیوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان کا جو تیسرا بچہ ہے سلیمان، وہ اس وقت 21-22 سال کا ہوگا، وہ غائب ہے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ لہٰذا حکومت پاکستان فوری طور پر سلیمان کو بازیاب کر لے، جو اس وقت 6 ماہ کا تھا، اس وقت 21-22 سال کا نوجوان ہوگا۔ وہ کہاں ہیں، وہ کس کے پاس ہے؟ فوری طور پر سلیمان کو بازیاب کیا جائے، اس لیے کہ آج عدالت میں ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو 3 بچوں کے ساتھ بے گناہ اغوا کیا گیا تھا حکومت پاکستان اور ایجنسیوں نے۔ نمبر 1۔ دوسری بات، یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت پاکستان ہی رکاوٹ ہے ڈاکٹر عافیہ کو لانے میں۔ آپ دیکھیں بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے حوالے سے آج عدالت نے جس طرح غصے کا اظہار کیا ہے، جس طرح حکومت کی نااہلی اور حکومت کی نالائکی اور حکومت کی ریڈ ٹیپزم کے ذریعے سے، ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے سے ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو لٹکانے کی جو رویہ ہے ہماری حکومت کا، اس کے اوپر جو تنقید کی ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ اصل رکاوٹ اسلام آباد کے حکمران ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی وہ اسلام آباد میں حکمرانوں کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ جائے، تو یہ شرمناک ہے۔ حالانکہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی نے 12 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ کے گھر جا کر ان کی مرحوم امی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی تو 100 دن کے اندر اندر ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لائیں گے۔ 3 حکومتیں ان کی آگے، ایک ان کی اور 2 ان کے چھوٹے بھائی کی، لیکن ابھی تک معصوم عافیہ وہ امریکی قید میں ہے گزشتہ 21 سال سے۔ تو دوسری بات تو یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جو اس وقت وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، بالکل آسانی سے ڈاکٹر عافیہ آ سکتی ہے، میں کہتا ہوں ہفتوں میں نہیں، چند دنوں میں ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے۔ اگر اس وقت حکومت پاکستان کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ایک کلیمنسی پٹیشن فائل کرے اور خط لکھے US ایڈمنسٹریشن کو، تو وہ چند دنوں کے اندر پاکستان آ سکتی ہے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ اغوا کر کے آپ لوگوں نے جرم کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم اس مظلوم کو پاکستان لایا جائے۔ لہٰذا حکومت پاکستان فوری طور پر خط لکھے۔ ڈاکٹر عافیہ کی کنڈیشن خراب ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ابھی ان کے وکیل نے چند دن پہلے کہا ہے کہ ریسنٹلی، شرم آتی ہے، ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کی حافظ قرآن بیٹی امریکہ میں کس حالت میں ہے۔ ابھی ان کے وکیل نے اسٹیفن کرائٹ اسمتھ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گارڈ نے، اس جیل کے گارڈ نے
सेक्सुअली उसको एब्यूज किया है। शर्म नहीं आती पाकिस्तानी हुक्मरानों को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान के मुक्तदिरा को, शर्म नहीं आती पाकिस्तान की एजेंसियों को कि एक बेगुनाह कौम की हाफिज कुरान बेटी को आपने अगवा करके अमेरिका को फिरोख कर दिया और अब वहाँ वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली उसको एब्यूज किया जा रहा है। उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसका वकील उसकी गवाही दे रहा है। तो इसलिए उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो एक ऐसे जेल के अंदर है जिसे जहन्नम का गड़ा कहा जाता है, जो अमेरिका की बदनाम तरीन जेल है, जहां हर किस्म की एब्यूज होती है, उसको वहां पे रखा गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखें और कंपेशनेट ग्राउंड पर क्लेमेंसी पिटीशन फाइल करें। वो चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। मैं आवाम से कहता हूं कि आफिया के लिए, मजलूम आफिया के लिए, हाफिज कुरान पाकिस्तान की इस बेटी के लिए उठें और आफिया मूवमेंट का साथ दें, डॉक्टर फौजिया का साथ दें, डॉक्टर फौजिया के वकील आफिया केस में इमरान शफीक का साथ दें और उस वक्त तक ये साथ दें जब तक उस मजलूम बच्ची को, उस बेटी को, हाफिज कुरान पाकिस्तान की उस गैरत को हम पाकिस्तान न ला सकें। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूं कि आफिया मूवमेंट का साथ दें, आफिया की रिहाई के लिए उठें और आफिया की रिहाई के लिए हर कोशिश का वो साथ दें। मैं खुद इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि मैं सितंबर के अंदर अमेरिका जाऊं इसी केस के सिलसिले में, ताकि अमरीकी इलेक्शन से पहले डॉक्टर आफिया की रिहाई की कोशिशों को मजीद तेज तर किया जा सके। अच्छा, सेनेटर